یعنی سود کا یہاں پر کچھ شائبہ بھی آتا تھا تو اس چیز کو جو ہے وہ بھی ختم کرنے کا ایک مسلمان حکمران کی ذمہ داری. اللہ تعالیٰ نے ایک فلاحی ریاست جو ہے اس کے قیام کے لیے جس چیز کی ضرورت کو بیان کیا، اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح انداز میں فرمایا وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، فرمایا کہ یہ جو تم زکوٰۃ ادا کرتے ہو اور اس سے تمہارا ارادہ اللہ کی مرضی اللہ کی رضا ہے، تو فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، تو فرمایا یہ وہی لوگ ہیں جو اپنے مال کو بڑھانے والے. اللہ ان کے بعد اب وہ ریاست کے اصول اور پھر وہ کیا ہے، وہ 4 اصول ہمیں بتائے گئے. فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض، فرمایا وہ لوگ جن کو ہم زمین کے اندر ٹھکانہ عطا کرتے ہیں، کوئی ملک کوئی خطہ امن کے لیے رہنے کے لیے ہم ان کو عطا کرتے ہیں، تو افراد معاشرہ کی ڈیوٹی کیا ہوتی ہے؟ فرمایا اقاموا الصلاۃ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، وآتوا الزکاۃ، وہ زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، وامروا بالمعروف، اور وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، ونہوا عن المنکر، اور برائیوں سے روکتے ہیں، وللہ عاقبۃ الامور، اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کے اختیار میں ہے. یہ 4 چیزیں ہمیں بتا دی گئیں. اور اللہ تزل کار ایک اور آیت مبارک اور پھر ایک حدیث پاک کی طرف ہم آگے بڑھتے ہیں اور سود کے متعلق کچھ باتیں میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے ایک عہد لیا، بنی اسرائیل سے اللہ نے ایک عہد لیا. آج ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ کی مدد کیوں نہیں پہنچتی، اور جب پوری قوم مجرمانہ رویہ اختیار کیا ہو تو پھر اس کی سزائیں مختلف جگہوں پہ ظاہر ہوتی ہیں. غزہ کے اندر یہ جو ظلم ہو رہا ہے اس کے اندر ان اکیلوں کا معاملہ نہیں، یہ پوری امت مسلمان کا قصور ہے میرے بھائی. اب اس بات کو سمجھیے. اللہ فرماتا ہے انی معکم، بڑی سہل سے فرمایا ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں. لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ، اگر تم نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرو تو پھر سمجھو تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے. اگر تم نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرو. اب آئیے ایک حدیث پاک کی طرف بڑھتے ہیں اور جو ہے وہ چند باتیں اس حوالے سے عرض کروں. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ایک دن مخاطب کیا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند باتیں ارشاد فرمائی. سنیے، آقا کریم نے اپنے مہاجر صحابہ کو خطاب فرمایا. فرمایا یا معاشر المہاجرین، فرمایا اے مہاجرین کے گروہ، خمسن، فرمایا 5 باتیں ایسی ہیں کہ اگر تم ان میں مبتلا ہو گئے، اور میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ تم ان باتوں میں مبتلا ہو جاؤ. حضور نے پناہ مانگی، اللہ اکبر. تو پھر کیا ہوگا؟ وہ 5 باتیں پہنچ جائیں اور پھر ان کی سزائیں بھی حضور نے ذکر کر دی. سب سے پہلی بات آقا نے فرمایا لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط، فرمایا جب کسی قوم کے اندر بے حیائی عام ہو جاتی ہے، بے حیائی اس میں پھیل جاتی ہے، حتی یعلنوا بہا، یہاں تک کہ لوگ اعلانیہ بے حیائی کرنا شروع کر دیتے ہیں. گناہ کو گناہ، گندی باتوں کو گندی بات سمجھا ہی نہیں جاتا اور اعلانیہ لوگ فحاشی کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ ہوتا ہے الا فشا فیہم الطاعون، تو اللہ اس قوم میں طاعون کی بیماری پیدا کر دیتا ہے. یہ سزا ہے اس قوم. اور پھر فرمایا کہ ایسی ایسی بیماریاں مصیبتیں ان کے اندر پیدا ہوتی ہیں کہ ان سے پہلے لوگوں نے ان کا نام تک بھی سنا ہوتا. جب جو ہے وہ برائی بے حیائی عام ہوتی ہے
اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، فرمایا جب ناپ اور تول میں کمی کی جاتی ہے، جب ناپ اور تول کے اندر کمی ہوتی ہے، إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ، اور فرمایا کہ جب لوگ ناپ اور تول میں کمی کرتے ہیں تو پھر دو بیماریاں ان کے اندر آتی ہیں۔ کون سی؟ فرمایا ایک تو ان کے اندر قحط سالی آ جاتی ہے، قحط سالی، جس طرح بارش ہونی چاہیے ویسے پھر معاملات نہیں ہوتے، لوگ بھوکے مرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور فرمایا کہ روزگار کی تنگی ہو جاتی ہے ان لوگوں کے اندر۔ آج آپ اور میں یہ ساری کیفیت دیکھ رہے ہیں۔ اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور پھر کہ جب لوگ اللہ اور اس کے رسول کا پاس نہیں کرتے تو پھر اللہ ان کے دشمنوں کو ان کے اوپر مسلط کر دیتا ہے۔ عہد ہے نا، جب اللہ رسول کے عہد کو لوگ پورا نہیں کرتے تو ان کے دشمن ان کے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں، اور پھر ہوتا کیا ہے؟ فرمایا وہ ان سے چھین لیتے ہیں جو ان کے ہاتھوں کے اندر ہوتا ہے۔ آج ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی، دشمن صرف اس انداز میں نہیں کچھ چھینتا آتا ہے کہ وہ آئے اور ہمارا سب کچھ، جنگی حالت تو ضروری نہیں ہے ہر جگہ پہ ہو۔ سب سے پہلے قوم کے اندر ہمیں اس باتوں کی فکر کرنی چاہیے کہ جب معاشرہ خراب ہوتا ہے اور اللہ رسول کے عہد کو لوگ بھول جاتے ہیں، آج ہم کہتے ہیں کہ ہمارے اندر صلاحیتیں بڑی ہیں، ہمارے ڈاکٹر سب سے اچھے ہیں، ہمارے انجینئر سب سے اچھے ہیں، ہمارا معاشرہ سب سے اچھا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ اتنے اچھی قابلیت کے ٹیلنٹ کے لوگ ہمارے پاس موجود ہونے کے باوجود ہم فائدہ کیوں نہیں اٹھا رہے؟ ہم فائدہ کیوں نہیں اٹھا رہے؟ دراصل جب اللہ رسول کا عہد نہیں ہے تو وہ دولت ہم سے چھین لی جاتی ہے، اور اچھا ڈاکٹر، اچھا انجینئر یہاں پہ باقی نہیں رہتا، اور کوئی بھی چیز خزانے۔ اور آج ہماری کیفیت یہ ہے کہ جو ہمارے ملک کی معدنیات اور ہمارے ملک کی جو چیزیں ہیں میرے بھائی، ہم خود ان کو استعمال کرنے کے اوپر قادر نہیں ہیں۔ انٹرنیشنل پابندیاں اور سب کچھ یہ چھیننا نہیں اور کیا ہوتا۔ تو فرمایا جب اللہ اور اس کے رسول کے عہد کی پاسداری نہیں کی جاتی تو پھر لوگ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا اللہ تعالیٰ ان کے دشمنوں کو ان کے اوپر جو ہے وہ مسلط کر دیتا ہے، اور جب دشمن ایسے لوگوں کے اوپر مسلط ہوتے ہیں تو پھر ان کے ہاتھوں کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ چھین کر لے جاتے ہیں، اور پھر ان کے بادشاہ ان کے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ اور حضور نے فرمایا وَلَمْ يَمْنَعُوا الزَّكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، جب لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ دینا چھوڑ دیتے ہیں، جب زکوٰۃ دینے کی فکر نہیں ہوتی، جب لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں دیتے، اللہ آسمان سے بارش کو روک دیتا ہے۔ اور پھر حضور نے فرمایا اگر چوپائے اور جانور نہ ہوتے تو اللہ ان کو ایک قطرہ بھی پانی کا عطا نہ کرتا۔ تو ہم کہیں گے بارشیں تو ہو رہی ہیں، بارشیں ہوتی ہیں، لیکن جب ضرورت ہوتی ہے یا ضرورت کے مطابق ہوتی ہیں وہ بارشیں نہیں ہوا کرتی۔ اور جو لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ اور عشر دینے کی فکر کرتے ہیں، حدیث پاک کے اندر وہ حدیث تو آپ نے علماء سے سن رکھی ہوگی، اس کی طرف آپ کو اس کی طرف متوجہ کرتا ہوں کہ ایک شخص ایک بندی سے آواز سنتا ہے کہ فلاں شخص کے جا کر جو ہے وہ کھیت کو سیراب کرو، اور وہ اس کے نیچے نیچے چلنا شروع ہو جاتا ہے، ایک زمین کے اوپر جا کر پانی برسنا شروع ہوتا ہے، اور پھر وہ ایک نالی کے اندر چلنا شروع کر دیتا ہے، اور آخر میں اس جگہ پہ پہنچتا ہے جہاں پہ ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اب، اور وہ اپنا پانی اپنے کھیت کی طرف موڑ لیتا ہے۔ اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تیرا نام کیا ہے؟ وہ اپنا نام بتاتا ہے، تو یہ تو وہی نام ہے جو میں نے سنا تھا، یہ درجہ تجھے ملا کیا کہ پانی کی ضرورت کے لیے بادل تیرے پاس خود ہی آ گیا۔ تو اس نے کیا کہا تھا کہ میری فصل جب تیار ہو جاتی
ان میں ایک حصہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خرچ کیا جاتا ہے۔ اب جو لوگ اس چیز کی فکر کرتے ہیں اللہ ان کے مال کی حفاظت فرماتا ہے۔ اور حضرات عزیز کا پانچویں چیز آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس قوم کے حکمران اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کرتے